السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے چند باتیں پیش خدمت ہے جو میرے لیے بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی نفع بخش ہے۔ میرے محترم، بہت سارے ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں لوگ صرف منورنجن کے لیے دیکھتے ہیں، وقت لگا کر، وقت نکال کر، لیکن اس کا فائدہ صرف دل کا بہلانا ہوتا ہے۔ اور اس طرح کی جو باتیں چاہے میرے چینل سے ہو یا دوسرے بہت سارے علماء کرام کا چینلز ہے، ان سارے چینل سے جو باتیں آپ کو حاصل ہوتی ہیں، ملتی ہیں، اس سے آپ کا دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے۔ دونوں جہان کی کامیابی کا راز مضمر ہے ان باتوں میں۔ اس لیے ان ساری باتوں کو، اس طرح کی ویڈیوز کو آپ اخلاص کے ساتھ صدق نیت سے سنیں، اس سے آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ میرے محترم، اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے اندر جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تو مال اور جان دونوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، مجاہدہ کرنا ہے، اپنے جان اور اپنے مال کو اللہ کے دین کے خاطر لگانا ہے۔ اللہ نے یہ زندگی امانت دی ہے اپنے دین کے خاطر لگانے کے لیے۔ آج ہماری ساری صلاحیتیں دنیا کے اوپر لگ رہی ہیں۔ دنیا کے لیے انسان بڑی سے بڑی محنتیں کرتا ہے، جانفشانیاں کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، شوق اور لگن کے ساتھ اپنے آپ کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، تب جا کر دنیا کچھ تھوڑا سا دیتی ہے۔ اور اللہ کے دربار میں تھوڑی سی اخلاص سے، تھوڑی سی محنت کرنے پر، تھوڑا عمل کرنے پر اللہ بہت زیادہ دیتا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اللہ فرمائے جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کے ہم مثل 10 گنا دیں گے۔ کون ہے ایسا تاجر، کون ہے ایسا بزنس مین، کون ہے ایسا مالک دنیا کا، کوئی آقا ہو جو ایک دن کی محنت پر 10 دن کی مزدوری دیتا؟ لوگ تنخواہیں کاٹ لیتے ہیں، درما کے اندر کمی کر دیتے ہیں، اگر کسی دن چھٹی دے دیے یا کسی زیادہ وقت کہیں باہر لگا دیے، آنے میں دیر ہو گئی، لوگ تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ کہاں سے وہ 10 گنا دیں گے زیادہ؟ لیکن ایک مالک ہے، ایک آقا ہے جو ایک کا 10 گنا دینے کا اللہ نے وعدہ کیا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے رات بھر یہودی کے کھجور کے باغ میں محنت کی اور 6 کلو کھجور ان کو ملے مزدوری میں، گھر میں کچھ نہیں ہے، 3 کلو کھجور انہوں نے گھر والوں کے لیے رکھا اور 3 کلو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں آ گئے اور کہا یا رسول اللہ میرے پاس بس اتنا ہی ہے، جبکہ وہاں پہلے سے کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کنٹل کے حساب سے صحابہ کرام نے وہاں لا کر کھجور رکھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی 100 من کھجور لا کر کے وہاں رکھی، وہاں ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے وہ 3 کلو کھجور لے کر ان ڈھیروں پر بکھیر دیا، پھیلا دیا اور کہا کہ ان کے کھجور کی برکت سے ان سارے کھجوروں کو اللہ قبول کر لے گا۔ جبکہ کوئی 50 کلو، کوئی 100 کلو، کوئی 1000 کلو اس طرح کھجور لا کر وہاں رکھے تھے، مگر ان کے اخلاص کی برکت سے کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دینے کے لیے رات بھر محنتیں کی اور بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر رہے یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان 3 کلو کھجور کے بس دینے کے لیے، اور باقی 3 کلو میں نے گھر والوں کے لیے دے دیا۔ اللہ دل کو دیکھتا ہے۔ ایک صحابی ہے جن کے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، اللہ سے فریاد کرتے ہیں یا اللہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے جان کے، اب میں اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے جان اور مال سے اللہ کے دین کی مدد کرو، تو میرے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہاں ایک چیز ہے کہ جن لوگوں نے میری بے عزتی کی ہے، کبھی بھی کسی نے میری بے عزتی کی ہے،
میرے ساتھ غلط برتاؤ کیا ہے تو میرا ان کے اوپر حق ہے کہ میں ان سے بدلہ لوں، اس لیے میں وہ حق اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں، اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں۔ کبھی بھی کسی نے اگر میری بے عزتی کی ہو تو میں وہ حق، اپنی بے عزتی کا حق میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں بس۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد پوچھ رہے ہیں، یہ واقعہ رات میں پیش آیا، انہوں نے رات میں یہ نیت کی اور فجر کی نماز کے لیے وہ صحابی بھی آئے، اللہ کے نبی پورے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں رات میں کس نے صدقہ بھیجا ہے؟ ایک مرتبہ پوچھا، سب خاموش۔ دوسری مرتبہ پھر پوچھا کہ رات میں کس نے صدقہ بھیجا ہے؟ سارے صحابہ پھر خاموش۔ تیسری مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی اپنی عزت کا صدقہ رات میں کس نے کیا؟ اس لیے کہ یہ صحابی بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ آخر میرے بارے میں شاید بات کر رہے ہیں، ان کا خیال وہاں تک نہیں پہنچا کہ میں نے جو رات میں اپنی عزت کا صدقہ کیا شاید اللہ کے نبی اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ان کو ابھی گمان ادھر نہیں گیا، یہ بھی خاموش۔ تیسری مرتبہ اللہ کے نبی پھر پوچھ رہے ہیں، ارے بھائی رات میں کس نے اپنی عزت کا صدقہ کیا ہے اللہ کے راستے میں؟ اللہ سے کس نے وعدہ کیا ہے، تجارت کیا ہے اللہ سے اپنی عزت کا؟ تو اس صحابی کو یاد آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا مقبول صدقہ میں نے اللہ کے راستے میں جو تم نے صدقہ کیا ہے وہ لکھ لیا گیا، تمہارا مقبول صدقہ جو تم نے اپنی عزت کا صدقہ کیا اللہ کے راستے میں وہ اللہ نے قبول کر لیا، وہ صدقہ لکھ لیا گیا، مقبول ہو گیا۔ میرے محترم اس صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن پھر بھی اللہ کے راستے میں دینا ہی ہے، کچھ نہ کچھ تو دینا ہے، اور انہوں نے اپنی عزت کا صدقہ کیا۔ اور اللہ بھی کتنے قدرداں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس صدقے کو قبول فرما لیتے ہیں اور اپنے نبی کی زبانی بشارت دیتے ہیں اس صحابی کو، اور پورے صحابہ سنتے ہیں اس باتوں۔ 100 اونٹ پر لدے ہوئے مال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، 100 اونٹوں پر تجارت کا سامان لدا ہوا ہے، سارے اونٹ کھڑے ہیں مدینہ کے اندر، مدینہ کے بڑے بڑے تاجر سارے لوگ آ گئے، بولی لگ رہی ہے، کوئی بول رہا ہے 10 روپے کا مال 12 روپے کے اندر لوں گا، 2 روپے نفع پر۔ حضرت عثمان غنی فرما رہے نہیں، اس سے زیادہ کی بولی لگ گئی ہے۔ پھر تاجر حضرات کہہ رہے ہیں یہ 10 روپے کا مال ہم 15 روپے میں لیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کی بولی لگ چکی ہے، اس سے زیادہ کا آفر مجھے آ چکا ہے۔ اب لوگ بڑھا رہے ہیں، 1-1 روپے کر کے بڑھا رہے ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کا آفر مجھے مل چکا ہے۔ سارے تاجر حضرات حضرت عثمان غنی کو کہنے لگے، ہم لوگ یہاں کے بڑے بڑے تاجر حضرات ہیں، مدینہ کے سارے تاجر یہاں جمع ہیں، آخر وہ کون سا تاجر ہے جس نے اس سے زیادہ کی بولی لگا دی، آپ کو اس سے زیادہ آفر دے دیا، اس سے زیادہ ہم خرید نہیں سکتے، یہی بہت زیادہ ہم لوگوں نے آفر دے دیا آپ کو، اس سے زیادہ کا آفر دینے والا آخر کون ہے وہ؟ سارے تاجر تو یہاں جمع ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا رب، میرا مالک، پروردگار عالم وہ خریدار ہے، اس نے 1 روپے کا مال 10 روپے میں خریدا ہے، 10 روپے کا مال 100 روپے میں خریدا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 1 کا 10 گنا دینے کا میرا رب نے وعدہ کیا، اس لیے تم لوگ سب گواہ رہو، میں نے یہ سارے اونٹ 100 اونٹ بھی سامان کے ساتھ، یہ تجارت کے سامان کے ساتھ جو لدا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اس کی رسی سمیت سارے کے سارے اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی چاہتے تو بہت زیادہ نفع کما سکتے تھے، 1 کا 15 روپے، 10 روپے کا مال 15 روپے میں بک رہا تھا، 100 اونٹ پر کتنے مال ہوں گے، بہت زیادہ کثیر نفع کما سکتے تھے، مگر اس سے زیادہ نفع کمانے کی امید پر انہوں نے اخلاص کے ساتھ سارے کے سارے اونٹ اور سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، اور اللہ نے ایسا قبول کیا کہ اس رات میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کی لگام پکڑ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ اتنی تیزی میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ سے ملاقات کی خواہش ہے، آپ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔
اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے عبداللہ میرے لگام کو، گھوڑے کے لگام کو چھوڑ دو، مجھے بہت جلدی ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نہیں رک سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایسا کون سا کام اتنا ارجنٹ ہے، اتنا جلدی ہے جو آپ اتنی تیزی میں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل صبح جو عثمان غنی نے صدقہ کیا ہے اللہ کے راستے میں، وہ صدقہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ آج عثمان غنی کا نکاح جنت کی حوروں کے ساتھ اللہ نے طے کر دیا ہے، اب نکاح ہونے والا ہے، سارے انبیاء وہاں تشریف لا رہے ہیں، میں بھی اسی نکاح کے اندر جا رہا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے کو مقبول فرما کر اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوروں کے ساتھ اس کا نکاح کر رہے ہیں، اور اسی نکاح کے اندر میں جا رہا ہوں، مجھے جلدی ہے۔ اللہ کتنا جلد قبول کرتا ہے اور کس انداز میں قبول کرتا ہے میرے محترم بزرگوں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ تھا ان لوگوں کا یقین اللہ کے وعدوں پر، اور وہ اس یقین کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی عبادتوں کو مقبول فرما کر اتنے بڑے بڑے درجات ان کو عطا فرمائے ہیں۔ اگر ہم بھی اخلاص کے ساتھ اپنے جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگائیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگائیں، تو اللہ بھی خوش ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالی ہماری ساری بدنی جانی مالی عبادتوں کو قبول فرما کر اللہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہم سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، زندگی میں عمر میں صحت میں برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور آخر میں آپ لوگوں سے درخواست ہے میرے محترم کہ جو لوگ چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔